أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ نہال نقوی تلاوت کر رہے تھے اور میں گزارش ہے رحمۃ اللہ نقوی صاحب سے حدیث کے ساتھ تلاوت کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له وإذ بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتظن أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذهب عنهم القسط وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لحم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فصل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على جزاک اللہ. اور میں التماس کا عرض آخری سے سلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات. درود بھیجے علی و اولاد علی. کیوں جہاں میں آیا پانی دریا میں کس لیے سمایا پانی اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرد دم نہ پایا پانی حیران ہوں.
یہ نوعے کو سلام بنا کے کوشش کر رہا ہوں پیش کرنے کی. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضربہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک والی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیے سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. بر محمد وآل محمد. امید سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں مرثیہ خوانی کے لیے جعفر بھائی
میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ شارٹ نوٹس پہ ٹیکسس سے ہمارے لیے تشریف لائیں. مولانا ثقافت صاحب نیو یارک سے تشریف لائیں تو انہیں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور زحمت کلام دیتا ہوں. مرسی خوانی کے لیے جعفر صاحب کو جو آپ لوگ سب واقف ہیں ماشاء اللہ یہاں پڑھتے رہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے باور سے. جناب میر انیس کے 6 مصرے پیش خدمت ہیں. 5 مصروں میں جناب سیدہ کا نسب کے حوالے سے ہیں، 6واں مصرع جو ہے وہ حسب کے حوالے سے ہے. سماعت فرمائیے، صلوات پڑھ دیجیے باور سے. کیا پیش خدا صاحب خاتون جنا مال کے تطہیر ہے سرتاب قدم نور کی تصویر ہے شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے. شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے. بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے. وہ نسب ہے. کیا پیش خدا
صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار صلوات کہہ دیجیے بہت جناب صفی لکھنوی کے سلام سے چند اشعار پیش خدمت ہے. اختصار کے ساتھ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے بہت ایک بار صلوات پڑھ دیجیے. مجلسوں سے کچھ ملا شیشوں میں بھر کر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر خدا جانے کے گوہر لے گئے. ارے ہم اسی در کے گدا ہیں ہم اسی در کے فقیر ہم اسی در کے گدھا ہیں ہم اسی در کے فقیر. ارے بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے نجف پر ہم فقیر دیر سے پہنچے در شاہ نجف پر ہم فقیر. ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی قنبر اور جو نہ لے جانا تھا وہ بھی سب سے تم گئے لے گئے. جو نہ لے جانا تھا وہ بھی سب سے تم گئے. زینب کی چادر لے ارے بوز کیا تھا عاشقیہ کو فاطمہ کے لال سے. ارے کچھ نہیں تو جھولیوں میں بھر کے پتھر کے پتھر لے گئے
مجلسوں سے کچھ مدد فاتحہ. آپ حضرات سے التماس ہے کہ آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً 40ویں کی. میں پرسنلی بھی ان کو جانتا تھا، بچپن سے دیکھ رہا تھا اپنے، اور بہت افسوس ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. محمد وآل محمد صلوات. جس روز سے بطول کی حالت ہوئی تباہ، جس روز سے بطول کی حالت ہوئے تباہ، روتی تھی اپنے حجرے میں پہلو باشک و حسرت سے منہ پہ بچوں کے کرتے کبھی نگاہ، کہتی کبھی علی سے کہ اے غمیلا، کرتی ہے موت قطع سخن اشتیاق کے ایام وصل گزرے دنائے فراق، رخصت ہے تم سے اور وصیت یہ ہے میری، ارے بچوں سے میرے رہیو خبردار یا علی، میرے حسن حسین کو ایذا نہ دے کوئی، ارے مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پا ان کو سلائی، دونوں کو پیار
محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ شمیم فاطمہ جعفری بنت سید علی رضا جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، باغ مصطفیٰ میں دفن ہونے والے جمیع مرحومین مرحومات، انحائے عالم کے کل مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین والذکر وسائر الاذکار ولا سیما حدیث القصہ وتلاوت القرآن وسائر الختوم بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحومة المغفورة سیدہ شمیم فاطمہ جعفری بنت سید علی رضا جعفری وسائر المرحومین والمرحومات من عائلة جعفری وإلى روح المرحومة المغفورة کنیز طاہرہ والذین مدفونون فی المصطفى في حدیقة المصطفى والمتعلقات والمتعلقین لهؤلاء الحاضرین. اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم
वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, इदारे जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड में आज की जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये जनाब बाकिर जाफरी साहब, अतर जाफरी साहब, मज़र जाफरी साहब की वालदा माजिदा सैयदा शमीम फ़ातिमा जाफरी बिनते सैयद अली रज़ा जाफरी के 40वें की ईसाले सवाब की बुलंदी दरजात की है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मरहूमा व मग़फ़ूरा को जवार सैयदतुन साइल आलमीन में जगह अता फरमाए। दीगर जो मरहूमीन आप सब के मुतल्लक़ीन जो जाफरी फैमिली के मरहूमीन मरहूमात हैं, बाग़ मुस्तफ़ा में जो दफन हैं इदारे जाफरिया से जिनका ताल्लुक़ रहा है, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। बिरादरम जनाब सैयद ज़िल हसनैन साहब की वालदा माहिदा को भी अल्लाह कनीज़ ताहिरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बिरादर बुजुर्ग जनाब नसीम फ़िरोज़ साहब की सदरी है, अल्लाह ताला बीवी पाक के सदक़े में, आइम्मा अतहार के सदक़े में मुकम्मल तौर पर उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल मरहमत फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात दूर नज़दीक से आज की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, सबको अल्लाह अजर व जज़ा इनायत फरमाए। फैमिली को सब्र के साथ मजलिस के इनेकाद और दीगर खुतूम व अज़कार के इनेकाद पर जज़ाए खैर इनायत फरमाए। हज़रात ख़वातीन, आज की जो मजलिस है जिसका दौरानिया तकरीबन 40 मिनट होगा, उसके बाद थोड़ा सा ज़िक्र मसाइब करेंगे। ये आज मैं तरबियत के उन्वान पर खिताब कर रहा हूँ। जैसे ही हम तरबियत का जिक्र करते हैं तो उमूमन हम समझते हैं कि तरबियत से मुराद तरबियत औलाद है। हालांकि तरबियत, ट्रेनिंग, ब्राटअप, अपब्रिंगिंग लिमिटेड नहीं है औलाद में। कौम को भी तरबियत की ज़रूरत है, माँ बाप को भी तरबियत की ज़रूरत है, उस्ताद को भी तरबियत की ज़रूरत है, शागिर्द को भी तरबियत की ज़रूरत है, औलाद को भी तरबियत की ज़रूरत है, अपनों को भी तरबियत की ज़रूरत है, गैरों को भी तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत वो उन्वान है जो रूह के निकलने तक नीडेड है हर इंसान के लिए। हर लम्हा हमें इसकी ज़रूरत है। हम जो बाज़ औक़ात एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमारी तरबियत के जो उरूज है या मेराज है वो रुक जाती है, हम उड़ान नहीं कर सकते। मसलन आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में जैसे हमारे इम्तिहान करीब होते थे तो सारी रात जाग रहे हैं, जैसे ही इम्तिहान ख़त्म हो गया अब बिल्कुल ही सो रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पार्शल ट्रेनिंग, पार्शल नहीं, इसलिए कि टेस्ट हमारा पार्शल नहीं है। हमारा टेस्ट डे एंड नाइट्स है, हर लम्हे हमारा टेस्ट है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दुश्मन मालूम हो, नोन हो, तो बंदा उससे रेफ्यूज ले सकता है, उससे दूर हो सकता है। हमारा जो दुश्मन है इब्लीस, शैतान, कमीना, वो इतने भेष बदल के आता है, यही नहीं पता होता कि जिसके साथ उम्र भर हम दोस्ती रख रहे हैं अंदर से वही नुमाइंदा इब्लीस है। मिनल जिन्नत वन्नास जो कहा कि जिन्नों में भी शैतान होते हैं और इंसानों में भी शैतान होते हैं। किस लिबादे में आ जाए, अच्छा ये भी नहीं पता किस जगह से आ जाएगा। हम दरवाजे बंद कर लें, रोशनदान बंद कर लें, हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां बना लें, हम वाटर प्रूफ घर बना लें, ये वहां भी आ जाता है। इब्लीस प्रूफ घर आज तक नहीं बन सका, न इब्लीस प्रूफ लाइफ बनी है, अनलेस के उन हस्तियों के साथ रब तो जब्त रखे कि जहां पर इब्लीस आकर फेल हो जाता है। आज की ये गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी नीडेड भी है।
قرآن مجید نے رحمت للعالمین کے لیے یہ نقل کیا اللہ کا قول وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے حبیب آپ یہ فرماتے رہے کہ اے میرے رب رحم فرما میرے بوڑھے ماں باپ پر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو پیدا ہوئے ہیں اورفن، تو اس دعا میں تو باپ بالکل شامل نہیں ہے، ابھی صغیر ہے اور ماں چلی گئی، ابھی صغیر ہے اور دادا بھی چلے گئے، اب وہ دو ماں اور باپ سوائے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہما کے علاوہ کون ہیں کہ جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان کے لیے دعا فرماتے رہیے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں جب میں صغیر تھا میری تربیت کی، اس طرح بار الہ تو ان پر رحم فرما۔ یہ جو احکام ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ جو حکم ہے کہ انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکی نہ دینا، تو یہ خود تربیت کا ایک پہلو ہے کہ جب دو جہاں کا سردار ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اف نہیں کہہ سکتا تو بدبودار مولوی کو کہاں سے حق ہو جائے گا کہ انویسٹیگیشن کے چیپٹر کھولے اور دروازے کھولے۔ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے۔ یہ جو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو میرے حبیب ان دونوں کے لیے جھکا کے رکھو، انہوں نے پالا ہے اس لیے کندھوں کو جھکا کے رکھو۔ میں حیران ہوں کہ حضور تو ان دو ہستیوں کے سامنے کندھے اونچے کر کے نہیں ٹھہر سکتے اور امت ان کے ایمان پہ ڈسکشن کر رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ بھی عجیب حکم ہے میرے حبیب ان سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں کریم لہجے میں بات کرنا، یعنی حضور تو لہجہ بھی سخت نہیں کر سکتے، حضور کا لہجہ ہوا ہے سخت، جیسے قوموا عنی، کچھ لوگوں کو ہٹا دیا تھا نا اپنے پاس سے، قوموا عنی میرے پاس سے دور ہو جاؤ، لہجہ سخت ہو گیا، مگر ان کے لیے لہجہ حضور سخت نہیں فرما سکتے۔ تو یہ گویا ایک سیٹ آف رول بھی ہے تربیت کا، حضور کو کہہ کے سمجھایا ہمیں ہے کہ تم بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، یہ تربیت کا پہلو سکھایا ہے، تم نے بھی اپنے کندھے جھکا دینے ہیں، ان کے سامنے لہجہ نرم رکھنا ہے، تم نے بھی اف نہیں کہنی، تم نے بھی جھڑکی نہیں دینی۔ اچھا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے بت پرستو اف ہو، اور ان پہ بھی اف ہے جن کی بتوں کی تم پرستش کرتے ہو۔ یہ اف نہیں کہہ سکتا عام بندہ اپنے ماں باپ کو، یہی دلیل ہے کہ ابراہیم کا باپ مومن ہے، کافر نہیں ہے، ورنہ اف کیسے کہہ دیا؟ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ تو آپ اپنے اذہان عالیہ میں یہ سیٹ آف رول جو برکت کے ہیں یہ ذرا فریش کرتے جائیں۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، صرف تھوڑا بہت آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے، بڑے طریقے کے ساتھ گلدستہ بنا کے محمد و آل محمد کے علوم اور قرآن و حدیث سے تھوڑا سا گلدستہ پیش کرنا ہے تاکہ یہ ایک ریمائنڈر ہو جائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ہم نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کے چلنا ہے، انہیں اف نہیں کہنا، انہیں جھڑکی نہیں دینی، ان کے سامنے لہجہ نرم رکھنا ہے، اور انہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا ہے کہ جس طرح میں بچہ تھا تو انہوں نے مجھ پہ کرم نوازی کرتے ہوئے میری تربیت کی، بار الہ تو بھی ان کے لیے رحم فرما، ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تو یہ سیٹ آف رول ہے تربیت کا۔ دیکھیے اسلام سلم سے ہے، یہ ذرا سمجھئے، اسلام سلم سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم آدھے مسلمان ہوں
آدھے کافر ہوں، وہ بنی امیہ کے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں مکمل سرنڈر کرنا ہے۔ بلکہ حضور سے پوچھا گیا، یہ شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا ہے کہ سرکار یہ سلم کیا ہے، یہ مکمل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المراد من السلم ولایت علی ابن ابی طالب۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مشت محکم رسید کی اور داڑھی سے پکڑ لیا، اس وقت اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، تو وہی بچہ نہیں ہے جس کی پرورش ہمارے گھر میں ہوئی؟ یعنی عجیب بات ہے، یہ نہیں کہتا میں نے پرورش کی ہے، فینا ہم میں، اس لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بعد میں ہے، صندوق میں تھرو ریور، والدہ مائدہ نے بعد میں بھیجا ہے، اور پاک آغوش کا اہتمام پہلے کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے بی بی آسیہ کہتی بھی ہے، زن فرعون بنت مزاحم کہتی ہیں کہ وابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تجھے نبی پال کے دیا ہے بار الہا، کیونکہ نبی پال کے دیا ہے اس لیے میرا گھر جنت میں بنا۔ تو یہ تو بی بی آسیہ نے بتا دیا، جو نبی پالے اس کا گھر جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت۔ اچھا، اگر یہ صرف انبیاء کی تربیت کے لیے مخصوص ہوتا وہ تو الگ چیز ہے، ان کا سٹیٹس الگ ہے، مگر ایک عجیب نعمت ہے پروردگار کی، آج بھی جب بچہ یا بچی پیدا ہونے لگے تو اللہ عز و جل آغوش مادر کو پاک کرنے کے لیے بچے یا بچی کے ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تاکہ تربیت کی آغوش پاک ہو، تاکہ کل یہ بچہ یا بچی یہ نہ کہے کہ جب آغوش ہی پاک نہیں تھی تو ہمارا کیا قصور ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں نا، اللہ نے تو مکمل اہتمام فرمایا ہے۔ دیکھیے وہاں سے جب بچہ آتا ہے تو بچہ ہو یا بچی، وہ کسی کا بھی ہو، وہ روتا ضرور ہے، اگر وہ چپ آئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مرا ہوا ہے۔ یہی سے سیکھ لو کہ گریا کی کتنی برکت ہے۔ وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں رسم گریا نہیں ہو، اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا جو روتی رہتی ہے۔ یہ رونا نعمت ہے۔ آج تو بلکہ یہ ڈپریشن کا جو علاج ہے، اسٹریس کا، ٹینشن کا، دیکھیے ذرا آرٹیکل دیکھیے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک بندہ پھوٹ کے روئے نہیں ڈپریشن ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ روتا ہے، ہمارے پاس ایک آپ کے کراچی کے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے برادران اہل سنت کے، علامہ اشرف علی تھانوی، نام تو سنا ہوگا، قرآن کا ترجمہ بھی ہے ان کا۔ ان کے جو داماد بھی تھے اور ان کے سگے بھتیجے حضرت مولانا ابو بکر تھانوی جعفری، وہ جعفری انہوں نے بعد میں جب کنورٹ ہو گئے تو میرے ذریعے ہی کنورٹ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سائیں اجازت دے دے، میں سید نہیں ہوں مگر جعفری لکھا ہوں، یعنی میں جعفر صادق والا ہوں۔ تو جنازہ بھی ان کا ماشاءاللہ شیعوں والا ہوا، تلقین بھی ہوئی الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ دنیا سے کنورٹ ہو کے گئے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے چچا اور ہمارے سسر فرماتے تھے، خسر معظم فرماتے تھے کہ یعنی علامہ اشرف علی تھانوی، کہ انسان اس وقت روتا ہے جب کسی محبوب شے کو کھو دے۔ اب آج سمجھ میں آ گئی بات، تھانوی صاحب نے مسئلہ حل کر دیا، جو امام حسین کو محبوب سمجھتے وہی تو رو رہے ہیں نا۔ یہ جو بچہ ہے کیوں رو رہا ہے؟ یہ شکم مادر کو محبوب سمجھتا تھا، اسے محبت تھی اس پاکیزہ ماحول سے، اندر والے ماحول سے، یہ اس دنیا کی آلودگی کو پسند نہیں کر رہا، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اللہ نے فوراً اہتمام کر لیا، ماحول اچھا بنا لیا، تربیت کا پہلا اصول دے دیا، وہ یہ دے دیا کہ آتے ہی اس کے رونے پر رحم کرتے ہوئے اس کے دائیں کان میں اذان کہلوا دی اور بائیں میں اقامت کہلوا دی۔ وہ شاعر نے کہا تھا، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز،
اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے. یہ عجیب ہے انسان کی بے بسی و بے کسی. دیکھ لیجئے جب آیا تھا بچہ یا بچی، جب مولود آیا ہے، جب طفل آیا ہے تو اذان و اقامت ہے مگر نماز نہیں ہے. اور جب جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو اب اذان و اقامت نہیں، نماز جنازہ ہے. آتے ہوئے نماز نہ تھی، جاتے ہوئے اذان و اقامت نہیں. کیوں؟ وہ جو اذان و اقامت پہلے دن سنوائی تھی وہ کافی ہے آخری نماز کے لیے. کچھ ملازم فرما رہے ہیں آپ اللہ، وہی کافی ہے. اچھا، آپ جب اذان و اقامت ہو جائے اور منتظر نماز ہوں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ فون پر، ویسے تو عادت آج کل ہمارے بھائی بہنوں کی اتنی ہے کہ ساری رات فون بستر پہ ہی ہوتا ہے. حالانکہ فون کو خدا را باہر دور رکھ دیا کریں، یہ بہت بری چیز ہے. اس سے آپ بے آرام ہوں گے، بہت بے آرام ہوں گے. اور کچھ تو ایسے بھی میرے بھائی ہیں بیچارے جن کو وہ رنگر آف کرنا ہی نہیں آتا. اب وہ بیچارے تو ویسے ہی سفر کر رہے ہیں، جیسے میسیج آ رہا ہے ہر منٹ پہ 8 10 15 میسیج تو آ ہی جاتے ہیں. میں جب بھی اٹھتا ہوں تو 40 سے 50 گروپوں کا میں ایڈمن یا ممبر بن چکا ہوتا ہوں. تو اب بتائیے کیا سکون رہے گا؟ فون کو ذرا الگ کر لیں. تو اگر مثال کے طور پر ربط خالق و مخلوق رکھنا ہے تو تھوڑا سا آپ نے ذرا اس فون سے دور ہونا ہوگا. جیسے اسکرین سکنس ہے، یہ یاد ہوگا بچوں کو میں بتاتا تھا، اسکرین سکنس یہ ایک بڑی سکنس تھی. اب تو خیر فون سکنس ہے. اب تو بالکل ہر وقت فون اپنے پاس ہے. رشتوں ناتوں کا بھی اتنا پاس نہیں جتنا فون صاحب کا پاس ہے. لہذا آپ دیکھیں نماز جب آپ پڑھنے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی صاحب فون پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں؟ مثال کے طور پر ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں جب اذان و اقامت ہو جائے اور انتظار نماز ہو تو گناہ نہیں کرنا، مکروہ بھی نہیں کرنا. اب سمجھ میں آئی بات کہ انسان کی جو ڈیفینیشن چاہے آپ کر لیں، حیات کی، حیات انسانی کی جو چاہے آپ تعریف کریں. میری نظر میں انسان کی زندگی کی تعریف یہ ہے، ایک بریکٹ یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، دوسری یہ ہے کہ منتظر نماز ہے. اگر بیچ میں ایسا وقت گزار دیا جیسے مسجد کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کامل انسان بن کے دنیا سے جائے. پھر میرے بھائیوں بہنوں، اوور کانفیڈنس میں نہ رہنا. ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ ابلیس کیا چیز ہے، شیطان کیا چیز ہے؟ وہ اتنا کمینہ ہے کہ نبیوں کے گھر میں گھس گیا اور اس نے آدم کے بیٹے کو گمراہ کر دیا، قاتل بنا دیا، کافر بنا دیا حسد کی وجہ سے. ہمیں ایک رول مل گیا، ایک ہمیں اصول مل گیا کہ بندہ اگر نبی کی اولاد بھی ہو اور حسد ہو تو سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو کم از کم حسد کو اپنی زندگی میں نہ رکھیں. جس نے قابیل کو قاتل بنایا اور برادران یوسف کو ارادہ قتل کرنے والا بنا، اس حسد سے دوری اختیار کریں، تکبر سے. ذرا یہ سیٹ آف رولز ہیں. یہ ابلیس اتنا نیک تھا، جب یہ وہاں پر فرشتوں میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتہ نہیں تھا. ہمارے بھائی تو کہتے ہیں فرشتہ تھا، نہیں، فرشتہ نہیں تھا. جی ہاں، یہ جن تھا مگر ایلیویٹ ہو کے وہاں پہنچ گیا. یعنی اللہ نے، اس نے اتنی بندگی کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے کہا تم میرے فرشتوں میں آ کے بیٹھ جاؤ. فرشتہ نہیں بنا، مگر جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ رنگ پکڑ گیا فرشتوں والا. رنگ وہ پکڑ گیا تھا نہیں. اچھا، اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ معلوم ہے کیا چیز باعث بنی. یہ چیز باعث بنی کہ جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو آدم کا، تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اکڑ گیا. پتہ چلا اگر بندہ فرشتوں کا رنگ بھی رکھتا ہو اور اکڑ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. اس اکڑ کو ختم کر دے، تواضع رکھنا. واستکبر، اسے تکبر کیا. تکبر عزازیل را خار کر، بے زندان لعنت گرفتار کر. وہ جو راندہ بارگاہ الہی ہوا
وہ تکبر کی وجہ سے، وہ غرور کی وجہ سے۔ آسان لفظوں میں اگر میں سمجھا دوں جوانوں کو تو یوں ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ذات کو مانوں گا، بات کو نہیں مانوں گا۔ وہ اللہ کی ذات کا منکر نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا تو چاہے جتنے سجدے کرا لے، تیری ذات کو مانتا ہوں، تیری بات کو نہیں مانتا ہوں۔ اس کے سامنے کیسے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ تو سیلف ریسپیکٹ کرنے والے بہت سارے عجب والے بندے ہوتے ہیں جو ویسے ہی اپنے آپ کو دوسروں سے فوقیت دیتے رہتے ہیں کہ ہم چما دیگر نیز، ان کا حشر و نشر ابلیس کے ساتھ ہو۔ لہذا تواضع رکھیں، حسد سے دور رہیں، تکبر سے دور رہیں، اکڑ سے دور رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبیوں کی بیویاں ہیں وہ گمراہ ہو گئی، کس وجہ سے؟ جیلسی کی وجہ سے، یا سیکریٹس جو ہوتے تھے نا، سیکریٹس۔ یہ یاد رکھ لیجیے، انبیاء کی جو بیویاں ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہیں، کافر ہی کیوں ہو، نبی کی بیوی کافر بھی اگر ہو جائے کردار اس کا اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پریسٹیج کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ بندے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو طیب و طاہر رکھے، کریکٹر وائز۔ ان میں خرابیاں صرف یہ تھی، نبی جو پلاننگ کرتے تھے نا، مثلا نبی نوح نے پلاننگ کی، نبی لوط نے پلاننگ کی، حتیٰ کہ ہمارے آقا کے ساتھ بھی یہی ہے، ذرا تھوڑا سا گھبراتے ہیں بہت ڈیٹیل دیتے ہوئے، ہوا تو یہی ہے کہ جو طلاقیں ہوئی ہیں اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو پلاننگ کر رہے ہیں نبی، وہ جا کے باہر اپنے رشتہ داروں کو بتا رہی ہیں، رشتہ داروں کے آگے جو رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، اور وہاں سے حضور کا جو پیغام تھا یا انبیاء کا وہ تشنا رہ جاتا تھا۔ تو گویا یہ سیکرٹ امین ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے۔ تربیت کے اصولوں میں ہے کہ صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ تبھی تو آپ دیکھیں حضور نے پوری مکے کی زندگی میں پہلے 40 سال تک اعلان نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ کہا مجھے صادق بھی مانو، امین بھی مانو۔ جب 40 سال میں ویریفیکیشن لے لی، سرٹیفکیشن لے لی، جب خون کے پیاسوں نے بھی کہا تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، تو فرمایا اگر میں سچا ہوں اور امانت دار ہوں تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھو۔ میں اگر یہ کہوں کہ انبیاء کا طریقہ پہلے پریکٹس بعد میں سلوگن، ہمارا طریقہ پہلے سلوگن اور زیرو پریکٹس، ایسے کیسے تبلیغ ہوگی، کیسے تربیت ہوگی؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، عورتوں پر، خواتین پر جمعہ کی نماز کیوں ساکت ہے؟ جہاد کیوں ساکت ہے؟ تبلیغ کیوں ساکت ہے؟ اس لیے کہ وہ جمعہ کی نماز، جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ سے بڑا جاب کر رہی ہے، وہ ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت ان تینوں جاب سے بڑا جاب ہے۔ انبیاء کا جاب ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس انبیاء کا جاب ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجیے، آج جو جاب اللہ انبیاء سے کرواتا تھا آج کے دور میں وہ ماں سے کروا رہا، اس لیے کہ اب نبی نہیں آئے تزکیۃ النفس کرنے کے لیے، اب تربیت کے لیے ماں ہے، اب تربیت کے لیے باپ ہے، اب تربیت کے لیے علماء ہے، اب تربیت کے لیے اساتذہ ہے، روحانیون، اب تربیت کے لیے ایلڈرز آف دی کمیونٹی ہیں۔ لہذا اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے تاکہ تربیت کے اصول آگے چلتے رہے۔ بزرگوں کو بھی بچوں پہ شفقت رکھنی ہے تاکہ ان کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یوقر کبارنا ولم یرحم صغارنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں یہ ایک محبت کا ماحول، پیار کا ماحول، ایسے تو نہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، فرمایا اگر 1000 کی بستی میں ایک شیعہ ہو تو اسے دوسرا نہیں کردار وائز نمبر 1 ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ اسے دیکھتا ہوا، اسے چلتا ہوا دیکھ کر، اسے بولتا ہوا دیکھ کر
لوگ یہ کہیں راستے میں چلتے ہوئے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ربى قومه، اللہ جعفر صادق پہ رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے۔ حضرت خود فرما رہے ہیں انکم نسبتم الینا، اے ہمارے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، باعث ننگو آر نہ بنو، اس لیے اگر تم کریکٹر لیس ہوئے یا تمہاری گفتار میں کوئی کجی ہوئی تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بات تمہارے مرشدوں تک آئے گی، تمہارے اماموں تک آئے گی۔ ہماری وجہ سے اپنا کردار اچھا رکھو، قربانی دینی پڑتی ہے۔ باپ کس طرح قربانی دیتا ہے، 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، ماں کس طرح ساری رات کی نیند کی قربانی دے رہی ہے، علماء کس طرح مکتبوں میں ریسرچ کر کے قربانیاں دیتے ہیں، رشتہ دار کیسے قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ سیکریفائس اس لیے ہوتی ہے کہ اصول تربیت آگے بڑھتے رہیں۔ سب سے زیادہ قربانی ان 14 ہستیوں نے دی ہے، اور ان کے بعد پھر انبیاء کا درجہ آتا ہے۔ ان 14 ہستیوں نے تربیت قوم کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ تبھی تو مولا فرماتے ہیں کونوا قوما اذا صیح انتبہوا، ایسی بیدار قوم بنو، مولا علی فرما رہے ہیں ایسی بیدار قوم بنو جب پکارے جاؤ تو لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ لبیک یا حسین ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کی سپلائی ہے، ہمارے ائمہ نے چاہا ہے ہمیں تب ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یاد یہ بھی رکھ لیجئے حضرات و خواتین کے یہ جو اصول ہیں تربیت کے، ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں انسان اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو تربیت کی اعلیٰ معراج پہ جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کہا یا علی، اے علی، ان جبریل تمنا، دوسری روایت میں تمنا جبریل ان یکون من بنی آدم لسبعت افعال، لسبعت اشیاء بھی ہے ایک روایت۔ یا علی، جبریل نے اللہ سے تمنا کی، خواہش کی کہ کاش میں انسان ہوتا۔ ذرا غور کریں، انسان نہیں کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوتا۔ تردامنی پہ اپنی شیخ نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ انسان تو اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اشرف مخلوقات ہے، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے چلا جاتا ہے۔ معراج کی شب دیکھ لیجئے، فرشتہ پیچھے رہ گیا، انسان آگے چلا گیا۔ انسان اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ فرشتہ مجبور عابد ہے، فرشتہ مجبور عابد ہے، اور جو انسان ہے وہ مختار عابد ہے۔ میں کیونکہ ظاہر ہے بہت طویل نہ ہو جائے گفتگو، دورانیہ ذرا مختصر رکھنا ہے، تو میں سمجھ کرتا ہوں اپنی گفتگو، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو اور ذرا سی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ آج ذرا یہ سمجھ لیجئے کچھ اصول، کچھ پرنسپلز۔ ایک تو انبیاء کے گھروں سے دیکھیں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی تربیت ہے کہ منجنیق میں رکھ کے ڈالے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں اس نمرود کی آگ میں، اور جبریل آ کر کہتے ہیں کہ حل کا حاجہ، تو خلیل کا معیار دیکھیں، معراج دیکھیں تربیت کی، فرماتے ہیں ہے تو صحیح اما الیک کا فلا، ہے حاجت تو ہے مگر تیری طرف نہیں، جس نے مبتلا امتحان کیا ہے اس کی طرف۔ ذرا غور فرمایا، اور پھر ہمارے ائمہ نے واضح بھی کر دی۔ ہمارے امام سے کسی نے پوچھا، امام علی رضا علیہ السلام سے، کہ سرکار یہ بتائیے یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم نبی تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی
اولو العزم نبی تھے. موسیٰ نے اپنی زبان میں ایک انگارہ رکھا اور زبان جل گئی. ساری زندگی تھوڑا سا لکنت ہوتی تھی زبان کے اندر، بہت تھوڑی سی. مگر ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ کے دہکتے شعلوں میں گئے، جہاں میلوں میل دور پر پرندے برن ہو رہے تھے، جل رہے تھے. تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آئیے مجھ سے ہدیہ لے لیجیے. فرماتے ہیں موسیٰ کی نسل میں ہمارا نور نہ تھا، ابراہیم اپنی ذریت میں آل محمد کا نور لے کے آ رہے ہیں. اب آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلے ہیں کہ کس درجہ پہ انسان پہنچ جاتا ہے. اگر تربیت یافتہ ہو تو کس درجہ پہ انسان چلا جاتا ہے. ایک دو اور ایگزامپل ذرا سن لیجیے. مثلا دیکھیں جو ہمارے نبی کریم نے تربیت فرمائی، سلمان فارسی، یہ کنورٹڈ ہے. کیا تربیت کا معیار ہے کہ بندہ کنورٹڈ ہو اور کامل الایمان نہیں ہے، یعنی اس درجے پہ پہنچ جائے ایمان کے کہ آگے درجہ ہی کوئی نہیں، یعنی 100% جیسے آپ کہتے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا ریاضی میں ملتے تھے 100%، میتھمیٹکس میں 100 کے 100 مل جاتے تھے، باقی مضامین میں نہیں ملتے تھے. سلمان وہ ہیں کہ جنہیں ہر سبجیکٹ میں 100% ملے. اب فضا دیکھیں کہ آئی ہے کنیز بن کر، نکلی ہے حسنین کی ماں بن کر. ذرا غور فرمایا، یہ تربیت ہے نا، یہ تربیت علی و بطول ہے. آپ ذرا دیکھیے میثم تمار جنہیں ہم میثم تمار کہتے ہیں، دراصل لفظ ہے میثم بیسیکلی شیر کو کہتے ہیں. تمار وہ کھجورے بیچنے والے، اور میثم ہیثم اور میثم یہ شجاع کے معنی میں آتا ہے، بہت بہادر تھے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ کس طریقے سے یہ تربیت علویہ کا نتیجہ ہے کہ سرنڈر نہیں ہوئے. عام دنوں میں یا علی کہنا بہت آسان ہے، سولی پہ چڑھ کے یا علی کہنا بڑا مشکل ہے. تبھی تو ہمارے امام فرماتے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدۃ، امام صادق کا جملہ ہے، بہار سے پڑھا، جو یا علی ایک مرتبہ کہے، ایک مرتبہ یا علی کہے، فثوابہ کثواب 16,000 ختم القرآن، قراءت القرآن، انا الذی قرأتها. جو ایک مرتبہ یا علی کہے، اللہ اس کے نام اعمال میں 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے. وہ 16,000 جو میں جعفر صادق نے پڑھے. بسم اللہ آباد و شاد رہے. تو حضرات و خواتین ذرا آج کی تقریر کو ذہن میں رکھیے، بار بار سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. یہ تربیت کے اصول دیکھتے چلیں. ذرا تربیت کے اصول میں کھانے پر خاص نظر رکھنی چاہیے. اکل حلال، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاک کھاتے رہو، نیک عمل کرتے رہو. عمل صالح کے لیے غذا کا خاص خیال رکھنا ہے، ماحول کا خاص خیال رکھنا ہے، ماحول کا. حتیٰ کہ حضور نے تو فرمایا ایاکم والخضراء الدمن، یہ جو گاربیج کے اوپر بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے بچو. یعنی اگر آپ شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہیں تو ظاہری حسن و جمال پہ نہ جاؤ، کریکٹر پہ بھی جاؤ، گفتار و کردار پہ بھی جاؤ. اس لیے کہ یہ تمہاری نسل کی امین ہے. دیکھیے آپ نے یہ جو نعرے آپ لگا رہے ہیں یا میں پڑھ رہا ہوں، یہ کس کالج سے آپ نے سیکھا؟ یہ جو ماتم آپ کرتے ہیں یہ کس کالج سے، کس یونیورسٹی سے سیکھا ہے؟ یہ ماہی کی تو یہ مدرسہ ہے، یہ ماہی کا تو انسٹیٹیوٹ ہے. ان ماؤں پہ سلام ہو کہ جن کے بارے میں امام صادق نے کہا تھا کہ من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر شکرا لامہ.
جو ہمارے فضائل کی خون کی اپنے دل میں محسوس کرے فَلْيَشْكُرْ مَا، اسے ماں کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، لِأَنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، اس لیے کہ اس نے اس کے بابا کے حق میں خیانت نہیں کی۔ یہ مائیں ہیں، آپ کی آنکھیں برس پڑی، صرف ماں کا نام آیا، بغیر ایکسپیکٹیشن کے جو رشتہ ون وے محبت کرتا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ جو ماں مر کے بھی دعا دیتی ہے وہ ایسا رشتہ ہے جس کی دعا قبر سے بھی لگتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی دعا قبر سے لگتی ہے، برزخ سے لگتی ہے، جہاں سارے نامہ اعمال منصب ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی اماں کی دعا کا باب کھلا رہتا ہے۔ ماں وہ نعمت الہی، ماں شمع رحمت الہی ہے۔ یہ جو ماں کا رحم مادر ہے نا، یہ اللہ نے اپنی رحمت سے مشتق کیا۔ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری ماں اتنی مہربان ہے تو تمہارا خالق کتنا مہربان ہے۔ ایسے تو نہیں کہا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں جن کی مائیں زندہ ہیں آج کے بعد کبھی اف نہ کہنا، کبھی جھڑکی نہ دینا، کبھی اونچی آواز سے نہ بولنا، کبھی ان کے سامنے پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھنا، کبھی ماں باپ کے سامنے آگے نہ چلنا، کبھی ان کی بات کو نہ ٹوکنا۔ یہ قبلہ و کعبہ ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا سرکار جنت اور جہنم کے حصول کا کوئی سمپل ایزیسٹ وے بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کی شناخت ہے نا، معرفت ہے نا؟ ہاں ہے۔ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جنت۔ ماں باپ کی اطاعت کر لو، احترام کر لو تو یہی جنت۔ النظرۃ الی الام حبا لها تعدل حجا مبرورا، حجا مقبولا وعمرۃ مقبولا۔ ایک نگاہ اماں کے چہرے کی طرف محبت کی حج کے برابر۔ جو حج آپ 10-12 ہزار ڈالر خرچ کر کے کرتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں قبولیت کی۔ اماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کی حج کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ بابا کا بھی یہی ہے، بابا کی طرف بھی۔ یاد رکھیے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ لو انظر الی امی او ابی 100 مرۃ، میں اگر 100 مرتبہ بابا اماں کو دیکھوں چہرے کو، تو آپ نے جو جواب دیا سبحان اللہ، مفہوم کلام ہے۔ فرماتے تم نے خدا کو غریب سمجھا۔ دیکھو جوانوں، قبلہ و کعبہ تو اللہ نے آپ کے گھر میں رکھ دیا۔ الجمعہ تو حج الفقراء والمساکین، ویکلی حج کر لو، ادارے میں آ کے جمعہ پڑھ لو، ویکلی حج ہو گیا۔ سائی کر لو اور ڈیلی حج کر لو، عمرہ کر لو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، بابا کا چہرہ دیکھو۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ وہ کیا ہوتے ہیں شیلٹر ہوم یا نرسنگ ہوم، ہمیں اماں ابا کے لیے نرسنگ ہوم چاہیے۔ آپ اللہ کی رحمت کو اٹھا کے نرسنگ ہوم میں دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی جنت کو اٹھا رہے ہیں اپنے گھر سے۔ بس تقریر یہاں پر آج ختم ہو گئی۔ صرف ایک واقعہ بیان کروں گا اور وہیں سے ذکر مصائب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ واقعہ میں نے والد مرحوم سے سنا، پھر اس کے بعد ایک میرے بزرگ دوست تھے مولانا ادیب الہندی لکھنوی، پھر انہوں نے یہ واقعہ مجھے تصدیق کی۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور پھر میں نے خود جا کے کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص تھے، مجتہد تھے، مجتہد اعظم ہمارے نجف کے۔ وہ تقریباً 65-66 سال تقریباً ہو گئے ہوں گے کہ وہ پیدل جاتے تھے نجف سے کربلا ہر شب جمعہ۔ 65 سال پلس میں ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں وہاں پر، دیکھا کہ ایک مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں والا، مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھوں والا ایک کاشتکار آیا ہے کربلا کا، اور اس نے قالین کا بھی خیال نہیں کیا، اس نے فلور کا بھی خیال نہیں کیا، اس نے روزے کی جالی کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس نے وہ مٹی والے ہاتھ روزے کی جالی کر دیے اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا عبداللہ، اللہ کے بندے میرا بھی سلام۔ وہ مجتہد اعظم ورتہ حیرت میں آ گیا، میں تو 65 سال سے آلموسٹ زیارت کو آتا ہوں،
65 سال پلس تقریباً ہو گئے. مجھے تو آج تک مولا نے جواب نہیں دیا. وہ اس شخص کے پیچھے چل دیے. جب کوچے میں خلوت میں پایا تو اس سے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ, اللہ کے ولی میرا سلام. وہ رونے لگ گیا, ہاتھ چومنے لگ گیا. سرکار میں تو گناہگار ہوں. میں کہا ولی اللہ, ولی اللہ تو یہ ہستیاں ہیں. تو آقا نے پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا کہ فاطمہ کا لال تمہیں جواب دے. میں آج آپ سے ایک بات عرض کروں گا. علی کے شیعوں, مولا حسین کے عزاداروں, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, حلفاً, کہ جب آپ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں نا, میرا مولا قبر سے جواب دیتا ہے. حلفاً کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جواب کا دینا واجب ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو تو نے کیا کام کیا جواب کہ مولا حسین تجھے جواب دے رہے. وہ رونے لگ گیا, لپٹ گیا. کہتے ہیں آقا صاحب میں کیا بتاؤں کہ میری ماں جب مرنے لگی تو مجھے اماں نے کہا یہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا وقت آخر ہے. یہ غسل کے لیے بھی کہہ دیں گی فلاں فلاں تم مجھے غسل دینا, کفن میرا وہاں پڑا ہے, کربلا کا کفن پہنانا. اپنے بچوں کو بھی کہہ دیں گی میری جان جا رہی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دو, قبلہ رخ کر دو. یہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں. اماں جب جانے لگی, کچھ دن رہ گئے تقریباً, تو مجھ سے کہنے لگی میری حسرت ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی آقازادی کے لال کی زیارت کروں. سبحان اللہ. میں نے کہا اماں میں افورڈ نہیں کر سکتا. اس وقت ظاہر ہے جن سواریوں پہ گاؤں والے جاتے تھے وہ کرایہ لیتے تھے, میرے پاس پیسے نہیں. تو میری اماں نے کہا کہ تو اس طرح کر, مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لے, 40 فرسخ تو ہے, میں امام حسین سے تیری سفارش کروں, میں مر بھی جاؤں گی نا, مولا تجھے یاد رکھے. مجتہد صاحب اماں کو مرے ہوئے تو ڈیکیڈ ہو گئے. اس دن سے لے کے آج تک جتنی مرتبہ مولا پہ سلام کرتا ہوں مولا جواب دیتا. بس مجلس تمام ہو گئی. آج طویل زحمت نہیں دی. یہ جو آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے آپ کو پتا ہے آج حدیث قصہ کا دن ہے. آج آیت تطہیر نازل ہوئی. آج یہ آج دن ہے جنت کی الاٹمنٹ کا. یہ سورہ مبارکہ دہر بھی نازل ہوا ہے. کتنے بڑے دن میں یہ مجلس آپ کر رہے ہیں. اور کل کا دن جو ہے وہ فتح خیبر کا بھی دن ہے, اور پھر باب الحوائج کے دن بھی آ رہے ہیں. پرسوں پھر باب الحوائج, کل شب شہادت ہے. تو میں 4 جملے چھوٹے چھوٹے کہوں گا, بالکل طویل زحمت نہیں دوں گا. پہلا جملہ تو یہ کہوں گا کہ ماں کی سفارش پر مولا حسین جواب دے رہے. مولا حسین کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا, بہت پیار تھا. میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب بی بی نے مولا سے کہا تھا نا, مولا کائنات سے, کہ مولا ایک شیشی ہے اسے میرے کفن میں رکھ دینا, اس میں میں نے اپنی نماز تہجد کے آنسو جمع کیے. اور کہا مولا میرے پاس ایک تھیلی ہے, ایک چھوٹی سی تھیلی ہے, مولا وہ میرے سینے پہ رکھ دینا. مولا علی جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کہ بی بی یہ کیا ہے؟ کہ جس شب میں میری شادی ہوئی تھی, رخصتی ہوئی تھی, میرے بابا نے مجھے نیا لباس دیا تھا. سائل نے دروازے پہ آ کے سوال کیا تو میں نے نہیں چاہا کہ میں پرانا لباس دوں, میں نے نیا لباس دے دیا تھا. جب میرے بابا آئے تھے نا اگلے روز, مجھے پرانے لباس میں دیکھا تو پوچھا تھا بیٹی وہ میرے والا لباس کہاں ہے؟ کہا میں نے سائل کو دے دیا.
کہا بابا میں نے آپ کے بارے میں جب سے سنا ہے نا کہ آپ نے اپنا پیراہن دیا تھا سائل کو، آپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا. ایک مرتبہ سائل آیا حضور کے پاس، نماز کا وقت قریب تھا، تو بلال آئے. بلال نے کہا یا رسول اللہ اذان ہو چکی، تشریف لائیے. کہا بلال آج مجھے معاف کر دے، آج نماز فرادہ پڑھنے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی پیراہن تھا، وہ میں نے دے دیا. مولا بابا ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے نا، میں نے بھی اپنا نیا لباس میں نے راہ خدا میں. سبحان اللہ، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت کے اصول. اللہ اکبر. عزیزو سنو گے روایت، یہ میں نے آج تک آپ کے یہاں نہیں پڑھی، یہ روایت آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. یہ وصیت نامہ جو میں نے دفتر سے تیار کرایا اس میں ہے یہ. مولا اسی وقت جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے اس وقت، وہ میرے بابا کی موجودگی میں، اور یہ تھیلی لائے تھے، یہ تھیلی لائے تھے. میں نے پوچھا تھا اس میں کیا ہے؟ کہا بیٹی اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن یہ تھیلی مجھے دینا تاکہ میں تیرے بیٹے کے عزاداروں کو بخشوا دوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد و شاد. مرحومہ مغفورہ بڑی عزادار تھی اور ان مجلسوں میں بڑی رونق تھی. انہوں نے اولاد کی بھی اچھی تربیت کی ہے، صاحبزادی کی بھی، صاحبزادوں کی بھی، گرینڈ چلڈرن کی بھی، کمیونٹی کی بچیوں کی بھی. ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو اور اللہ ان کے درجات بلند کرے. بس ختم ہو رہی ہے مجلس میرے عزیزوں. یہ ماں سے میرے مولا حسین کو بڑا پیار تھا. بتاؤ کیسے پیار تھا؟ بی بی کہتی ہے مولا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، مولا ایسے نہ ہو کہ آپ میری قبر میں دیر تک بیٹھے رہے اور میرا بیٹا پیاس رہے. ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ. ماشاء اللہ. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا. بس ہو گئی مجلس. التباس دعا، آخری جملہ، آخری جملہ، بس اسی جملے پہ اختتام. اتنا پیار تھا اور اتنی ناز برداری تھی اماں سے، اماں سے بڑی ناز برداری تھی. یہاں تک ناز برداری تھی میرے عزیزوں کہ جب بی بی فاطمہ کی اماں کے لیے کفن آیا تھا نا جنت سے، تو 5 کفن آئے تھے، 5. بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، پوچھا کہ بابا یہ 4 کفن کس کے ہیں؟ کہا ایک میرا ہے، ایک علی کا ہے، ایک تمہارا ہے، ایک حسن کا ہے. کہا میرے حسین کا. جبریل کی موجودگی میں رسول پاک نے کہا تھا تیرے حسین کو کوئی کفن نہیں پہننے دے. پیار کتنا تھا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے آج، یہ معجزہ ہے آج کی مجلس معجزہ ہے. اتنا پیار تھا اماں سے کہ جب تجہیز و تکفین ہو گئی، جنازہ تیار تھا، مولوی جب لے جانے لگے تو دیکھا کہ سارے بچے اماں کے جنازے سے لپٹ کے رو رہے ہیں اور ایک حسین نہیں. کہا بچوں تمہارے بھائی حسین کہاں ہیں؟ بچوں نے کہا وہ کونے میں رو رہے ہیں. دست شفقت پھیرا. ذرا توجہ سے سننا، پھر رو. اما تودع امک یا حسین، اپنی اماں سے وداع آخر نہیں کروں گا ضرور. بابا میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں. مریم نے بندے کفن میں عیسیٰ کو بلایا، جب تک میری ماں بندے کفن میں نہیں بلائے گی. آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں انت فہنت
फमद्दत यदाहा फकालत वा वलदा। मुझे माफ कर दें तो मैं आज रिवायत पढ़ूं जिस पर आप हमेशा रोते रहे, वो हाथ जो 3 महीने पहलू से नहीं उठा, जब हुसैन ने बुलाया दोनों हाथ यूं कर दिए। यह है मोहब्बत। बंदे कफन से हाथ यूं बुलंद हो गए, अम्मा अम्मा करके हुसैन लिपट गए। सोच रहा हूं आगे पढ़ूं कि न पढ़ूं, बर्दाश्त हो या ना हो। बीबी के जनाजे से आवाज आई। ये हमारे आवा थे, आवा हुसैन, बड़े वलीउल्लाह ज़ाकिर थे, सैयद हुसैन, जिनको बीबी ज़ैनब भी मिली थी। बीबी ज़ैनब ने बकायदा मुकाशफे में बताया था अपने रोजे पे उनको। वो फरमाते हैं, उनसे मैंने बचपन में किबला से सुना था कि अम्मा अम्मा करके जब हुसैन लिपटे हैं ना माँ के जनाजे से, तो माँ के जनाजे से आवाज आई, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरे लख्ते जिगर हुसैन, ये माँ का कर्ज है, ये माँ का कर्ज है। आज मैंने तेरे बुलाने पे मैंने हाथ खोले हैं, करबला में मैं आऊंगी। आगा साहब ने पढ़ा था, बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिक्र न कर। जब फातिमा करबला में गई 9 जगह से करीब का बदन उठता था। कफन ज़हन में आ गया। अब मजलिस खत्म हो रही है इस जुमले पे। कफन ज़हन में है ना, कफन। जब हुसैन की बहन गुजरी और बेकफन देखा तो एक बैन किया। बीबी कहती है, भैया तेरी लाश को बेकफन देख के जा रही हूं, तेरी बेकफनी का इतना चर्चा करूंगी घर घर में कफन करबला आ जाए। मातम हुसैन। हुसैन 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 सितम से छुट के कुनबा रसूल का करबो बला से होता मदीने को जब चला और दूर से जो चेहरे और दूर से जो शहरे मदीना नजर पड़ा ज़ैनब सी साबिरा का जिगर गम से फट गया मुँह करके माँ की कब्र की जानिब दी सदा अम्मा लौट आई हूँ मैं अम्मा लौट आई हूँ मैं अम्मा
جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا، جب گئے گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا، ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا، لوٹ کر لے گئے سب بھرا گھر میرا، سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، قاسم و اکبر و اصغر میں لکھا، قاسم و اکبر و اصغر سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا، سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا، شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا، کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ مارا گیا، نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، دشت غربت میں تن ایک کچرا دھمیں ذبح مل نہ سکا، لاڈلا تیرا پیاسا جہاں سے گیا، خون بھرا پیرہن ساتھ لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری، کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی، کھا رہی تھی تماچے میں چپ، ہائے رے بے بسی ہائے بے چارگی، وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی، شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، حسین 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 حسین
ترین روز سے کن با رسول کا اے نہر الکما، اے نہر الکما، کچھ تجھ سے دور ہی نہیں، پیاسوں کا قافلہ اللهم صل على